بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈے کے اخراج کی 5 نشانیاں یعنی کہ 5 signs of ovulation۔ کیا آپ کی اووریز کے اندر انڈے نہیں بن رہے یا جب انڈے ریلیز ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انڈے کب ریلیز ہوتے ہیں؟ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی کہ عورت میں اوویولیشن کب ہوتی ہے اور شادی شدہ عورتوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے اوویولیشن پیریڈ ہے، کیا اس سے حمل کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جن کو علامت محسوس نہیں ہوتی یا جن کی اوویولیشن نہیں ہوتی، ان کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ اوویولیشن ہوتا کیا ہے۔ اوویولیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں عورت کا انڈا اووری سے ریلیز ہوتا ہے، یعنی کہ خارج ہوتا ہے اور ٹیوبز کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ٹیوبز کے اندر سپرم جاتے ہیں اور اسے فرٹیلائز کرتے ہیں۔ اس پروسیس کو اوویولیشن کہیں گے۔ یہ اوویولیشن ماہواری کے سائیکل کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اب میں کچھ علامات بتاتی ہوں، یعنی کہ سائن اینڈ سمپٹمز پر ڈسکشن کریں گے جن سے عورتوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ اوویولیشن ہو رہی ہے۔ نمبر 1، menstrual charting۔ عورتوں کو چاہیے ماہواری کا حساب رکھیں۔ جس دن عورت کو ماہواری شروع ہو، اس دن سے لے کر 14ویں دن تک، یعنی کہ 14 ڈیز تک عورت کی اوویولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران پریگننسی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ 14ویں دن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد تک اوویولیشن ہوتی ہے، یعنی پیریڈز کے 13، 14، 15 دن تک اوویولیشن ہوتی ہے۔ نارمل 28 سائیکل کی یہ یا پھر 32 ڈیز کی ہوتی ہے۔ اگر 21 ڈے کی سائیکل ہے تو 7ویں دن اوویولیشن ہو سکتی ہے، اور اگر 32 دن سے زیادہ ہے، یعنی کہ 32 دن سے زیادہ ہے، یعنی 35 دن کی سائیکل ہے، تو ان کی اوویولیشن 19ویں دن ہوگی۔ نمبر 2، دوسری علامت ڈسچارج ہے۔ اگر عورت کا ڈسچارج بالکل ایگ کی سفیدی کی طرح ہے اور تھوڑا سٹکی بھی ہے، تو اس وقت عورت کی اوویولیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو عورت کو اپنے ڈسچارج پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، بریسٹ ٹینڈرنیس۔ اگر عورت کو بریسٹ میں زیادہ پین ہو رہا ہو تو وہ بھی اوویولیشن پیریڈ ہوتا ہے، جس میں بریسٹ ٹینڈرنیس ہو جاتی ہے۔ چوتھی علامت، باڈی ٹیمپریچر۔ عورت کو چاہیے کہ ہر روز صبح ہوتے ہی سب سے پہلے تھرمامیٹر سے اپنے باڈی ٹیمپریچر چیک کرے۔ نارمل دنوں میں باڈی ٹیمپریچر بھی نارمل ہی رہے گا، لیکن جب اوویولیشن کے دن ہوں گے تو ان میں باڈی ٹیمپریچر ہائی ہوگا۔ جس میں باڈی ٹیمپریچر ہائی ہو وہ اوویولیشن پیریڈ ہے۔ نمبر 5، پانچویں علامت، ایبڈومینل کرمپس۔ عورت کو لور ایبڈومن میں درد ہوتا ہے۔ کچھ عورتوں میں یہ درد رائٹ سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے، کچھ عورتوں کو یہ درد لیفٹ سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ انڈا جس فالیکل میں موجود ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، تو اس سے ہلکا سا درد ہوتا ہے۔ یہ درد کچھ منٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اوویولیشن پیریڈ ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ تمام علامات سب خواتین میں موجود ہوں، ڈفرنٹ باڈیز مختلف طریقے سے ریاکٹ کرتی ہیں، اس لیے ہر عورت پر اوویولیشن کے الگ الگ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب میں ان خواتین کو علاج کے بارے میں بتاتی ہوں جن عورتوں کی اوویولیشن ہوتی ہی نہیں ہے، یا جن عورتوں میں انڈے بہت کم مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں۔ ان تمام علامات کو غور و فکر کے بعد وہ خواتین جن کے اندر اوویولیشن ایگ نہیں ہوتی، ایسے خواتین کے لیے تاثیر واہانہ کے ماہرین حکمہ، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسسٹ، سائنٹسٹ نے بھی اولادی کے مشہور روحانی ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی زیر سرپرستی میں قدرتی جڑی بوٹیوں پر تجربات کی روشنی میں مکمل طور پر قدرتی علاج متعارف کرایا۔ تاثیر واہانہ کے ہربل علاج میں شامل قدرتی بوٹیاں ہارمونز کو متوازن رکھتی ہیں،
ہمارے ہربل علاج سے اووریز کی وال مضبوط رہتی ہیں اور پروجسٹیرون نارمل مقدار میں پروڈیوس ہوتا ہے اور اوویولیشن بھی پراپرلی شروع ہو جاتی ہے۔ تاسید واہنک ہربل اور بیزر طریقہ علاج ماہواری کے تمام مسائل کو ختم کر کے پیریڈز کو ریگولر کرتا ہے۔ یہ ہربل علاج FSH اور LH ہارمونز کو متوازن رکھتا ہے، جس سے عورتوں میں بچہ دانی کے تمام مسائل دور ہو جاتے ہیں اور عورت کو کنسیو کرنے میں پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تاسید واہنہ کا یہ بیزر علاج عورت کو اندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند بناتا ہے، جس سے پریگننسی میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام خواتین جن کے اووریز میں ایگز نہیں بن رہے یا جن کے ایگ ریلیز بہت کم ہے، وہ تاسید واہنہ کا قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل علاج ایک بار ضرور آزمائیں اور اس مسئلے سے چھٹکارا پا کر اپنے گھر کو بچوں کی رونق سے مہکائیں۔ اب کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی چلوں تو ناظرین، وزن کو کنٹرول میں رکھیں، نہ زیادہ بڑھنے دیں نہ زیادہ کم ہونے دیں، پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں، سٹریس سے جس حد تک ہو سکے دور رہیں، پروٹین والی غذاؤں کو زیادہ استعمال کریں، اس کے علاوہ وٹامن C کا استعمال کریں اور زنک کا استعمال بھی کریں۔ فاسٹ فوڈ، تیز مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ ان تمام ہدایات پر عمل کر کے خواتین ایگ ریلیز کو بڑھا سکتی ہیں۔ اوویولیشن جتنی اچھی ہوگی، ماہواری بھی ریگولر ہوگی اور عورت کنسیو بھی جلدی کر سکے گی۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر واہنہ وزٹ کیجیے گا اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، تاہم وہ خواتین جو کسی بھی صورت کلینک نہیں آ سکتی، وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔